ایک مہینے سے آپ کے سر پر چھت موجود نہیں ہے، آپ کے جسم پر کپڑے موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن موجود نہیں ہے، پکانے کے لیے لکڑی موجود نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی شخص آ کے ایک پلیٹ چاول آپ کو دیتا ہے، 5000 کا راشن آپ کو دیتا ہے، ایک کپڑا آپ کو دیتا ہے اور آپ کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے، اس وقت آپ کی عزت نفس کا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں کروڑوں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، کئی سو افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ اور، نہ صاف پانی پینے کے لیے کچھ ہے، نہ بدن ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑے۔ دا مولوی اسکواڈ نے ایک چھوٹی سی کاوش کی اور بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے میں، جو اس وقت پاکستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، وہاں جا کے تقریباً 5000 لوگوں کے لیے پکے پکائے کھانے، خشک راشن، نئے کپڑے، ادویات اور دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ ہمارا یہ سفر بظاہر تو صرف 8 یا 9 گھنٹے کا تھا، مگر کٹھن راستوں اور دیگر مشکلات کے بعد یہ سفر تقریباً 30 سے 35 گھنٹے تک چلا گیا۔ سفر کی ابتدا تقریباً 1.5 ہفتے پہلے ہوئی۔ ہم نے سوچا تھا مولوی اسکواڈ کے 3 لوگ مل کے آخر کتنا جمع کر لیں گے، ایک چھوٹا سا ٹرک کر کے نصیر آباد کے علاقے کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اس کیمپین میں اس قدر لوگوں نے ساتھ دیا کہ ہمیں ایک بڑا ٹرک کرنا پڑا، جس میں تقریباً 5000 لوگوں کے سامان کی گنجائش تھی۔ تقریباً 1.5 ہفتے کی کیمپین کے بعد بالآخر نکلنے کا وقت آ چکا تھا۔ دا مولوی اسکواڈ نے اپنا سامان باندھا اور کچھ والنٹیئرز کو ساتھ لے کر نصیر آباد کے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ راستہ تقریباً 9 سے 10 گھنٹے کا تھا، مگر کٹھن راستوں اور دیگر دشواریوں کے بعد یہ راستہ تقریباً 30 سے 35 گھنٹوں تک چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 8 افراد 30 سے 35 گھنٹے بنا کچھ کھائے پیے صرف ان لوگوں کی طرف رواں دوا ہیں جنہوں نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ ہم لوگوں کو ایک دن کی بھوک اس قدر ستانے لگی تو ہمیں خیال آیا کہ وہ لوگ جو ایک مہینے سے بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کراچی سے نکلنے کے بعد حیدرآباد جامشورو سے آگے صرف پانی نظر آیا۔ ایک الگ تصویر دکھائی دی جو کراچی اور حیدرآباد سے بالکل مختلف تھی۔ سندھ کے بیشتر شہر اور بستیاں زیر آب آ چکے تھے۔ آمری پر ایک جگہ رکنا ہوا، وہاں پہ موجود مقامی حضرات نے بتایا کہ یہ علاقہ اس وقت ڈوب چکا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں ریل کا سفر کرتا تھا اور دریائے سندھ کے اوپر سے گزرتا تھا تو اکثر دیکھتا تھا کہ دریا تو خشک پڑا ہے، راوی کے اوپر سے گزر ہوتا تو دیکھتا راوی خشک پڑا ہے۔ آج اس وقت سندھ کے ہر شہر کے اندر دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ بالآخر آمری سے سفر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد سیون، دادو، خیرپور نتھن شاہ، جیکب آباد، لاڑکانہ، جس شہر سے گزر ہوا صرف پانی نظر آیا۔ خدا گواہ ہے کہ عشاء کی اذان کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک جس راستے پر ہم چل رہے تھے، نہ آگے کوئی گاڑی نظر آتی تھی نہ ہی پیچھے، صرف اندھیرا نظر آتا تھا اور کہیں جگنو جگمگاتے ہوئے نظر آتے۔ اکثر تو یہ صورتحال پیش آئی کہ ٹرک بھی پانی کے اندر چلنے لگا۔ سندھ کے رورل ایریاز کے اندر یہ صورتحال تھی کہ وہاں پہ دن کے وقت پانی اور رات کے وقت صرف اندھیرا نظر آتا۔ وہ جگہ جہاں کہیں ہنستے کھیلتے گھر آباد تھے، اس وقت صرف پانی تھا۔ آپ خود سوچیں کہ آج کے دن آپ نے کتنے پلانز بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود مولوی اسکواڈ کے لیے 1 سال کے پلانز بنا کے رکھے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں یہ کروں گا، 1.5 سال کے بعد ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو کل تک کسی آفت کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، صبح اٹھے تو ان کے پورے گھر ڈوبے ہوئے تھے، ان کے بارے میں سوچیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ بالآخر 30-35 گھنٹوں کا سفر طے کر کے ہم بلوچستان پر پہنچے۔ وہاں کچھ دوست پہلے سے موجود تھے، ان دوستوں سے ملاقات ہوئی، گودام میں سارا سامان اتارا گیا۔ اس کے بعد نصیر آباد کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ نصیر آباد میں صورتحال یہ تھی کہ ایک پتلی سڑک کے اوپر کئی خاندان آباد تھے، اس طرف بھی پانی اور دوسری طرف بھی پانی۔ لوگ اپنے گھر دیکھنے کے لیے آدھے پانی میں ڈوب کر جا رہے تھے، نہ ان کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے کوئی خیمہ تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز۔ چارپائیوں کو کھڑا کر کے انہوں نے اپنے لیے چھت بنائی ہوئی تھی اور اسی سیلاب کے گندے پانی سے ان کے مویشی، وہ اور باقی سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا تو اس بستی کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت پانی اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے مردے دفنانے کے لیے زمین تک نہیں ملتی۔ جہاں پہلے قبرستان تھے ان کا برا حال ہو چکا ہے۔ نصیر آباد کی تپتی دھوپ کے اندر ہمارے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو ان خاندانوں کے بارے میں سوچئے جو 1 مہینے سے وہاں رہ رہے ہیں، جن کے سر پر چھت ہے، نہ بدن پر ڈھکنے کے لیے کپڑے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر 30-35 عورتوں کو لے کر آیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ان عورتوں میں سے کچھ کے پاس اپنے جسم پر ڈھکنے کے لیے کپڑے تک موجود نہ تھے۔
ایک اور جگہ سے خبر ملی کہ کچھ اونچی جگہ پر ہم رہ رہے ہیں. پوچھا تو دریافت ہوا کہ بہت بڑے بڑے سانپ رات میں نکل کر آتے ہیں. رات میں بچوں کا پہرا دیتے ہیں اور صبح کچھ گھنٹے آرام کر کے سانپوں کو مارتے ہیں. سوال یہ اٹھایا گیا کہ آپ نے کوئی تصاویر تو شیئر نہیں کی. یہاں سے سوچ کے تو بہت کچھ گئے تھے کہ بہت اچھے طریقے سے کیمپین کو رن کریں گے, دوسروں کی پکچرز لیں گے, چیزوں کی پکچرز لیں گے, حالات کا جائزہ لیں گے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یہ سوچ ذہن میں آئی کہ ایک مہینے سے آپ کے سر پر چھت موجود نہیں ہے, آپ کے جسم پر کپڑے موجود نہیں ہیں, آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن موجود نہیں ہے, پکانے کے لیے لکڑی موجود نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے. ایسے میں کوئی شخص آ کے ایک پلیٹ چاول آپ کو دیتا ہے, 5,000 کا راشن آپ کو دیتا ہے, ایک کپڑا آپ کو دیتا ہے اور آپ کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے. اس وقت آپ کی عزت نفس کا کیا حال ہوگا؟ بس اسی عزت نفس کو سوچ کر چاہ کر بھی لوگوں کی تصویر نہ کھینچ پائے. بچوں کے چہرے پر جو خوشی دیکھی اس میں 30-35 گھنٹوں کی تمام تھکن کو مٹا دیا. آج اگر مجھے پانی کی طلب ہوتی ہے تو میں منرل واٹر خرید کر پی لیتا ہوں, کھانے کی طلب ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا لیتا ہوں. لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے پاس صاف پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے راشن تو کیا جلانے کے لیے لکڑی تک موجود نہیں ہے. ایک بابا صاحب سے دریافت ہوا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں, باقی لوگ تو اپنے خاندان کے ساتھ چارپائیوں کے نیچے ہیں. کہنے لگے کہ بیٹا میرا سب ڈوب گیا, میرے گھر والے ڈوب گئے, میری زوجہ ڈوب گئیں, میرے بچے ڈوب گئے, میں اکیلا یہاں پہ بے یار و مددگار ان لوگوں کے سہارے پر موجود ہوں. سندھ کے اکثر شہروں میں کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے. دادو اور سہون کے مقام پر لوگ ہمارے ٹرک کے اوپر چل بیٹھے, ہمارے اوپر پتھر برسائے گئے, مارا پیٹا گیا. اسی کے بیچ ہمارا ایک ساتھی ان کے بیچ رہ گیا, اسے مارا پیٹا گیا, اس کی جیبیں خالی کر دی گئیں. اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمارے نمائندے نے اپنے گھر پہ اپنی والدہ کو فون لگایا. والدہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی نہیں بیٹا اپنی جان بچا کے فوراً گھر واپس آؤ, لیکن قربان جاؤں اس ماں پر, اس ماں کی عظمت پر قربان جاؤں جنہوں نے یہ کہا کہ بیٹا جن لوگوں کے ساتھ گیا ہے انہی لوگوں کے ساتھ واپس آنا, فوراً ان لوگوں کے پاس جا, لوگوں کی مدد کر اور پھر میرے پاس آنا. دادو کے مقام پر جب کئی ہزار لوگ ہمارے ٹرک کی طرف آئے تو ساری دعائیں پڑھ ڈالی, کلمے پڑھ ڈالے, آیت کریمہ کے ورد کرنے لگے, پتھر برسائے گئے, ڈنڈوں سے پیٹا گیا. چاہتے تو ہم وہیں پر اپنا سامان سارا بانٹ سکتے تھے, لیکن بلوچستان میں لوگوں کو آس دلائی ہوئی تھی. انہیں پتا تھا کہ کوئی کراچی سے لوگ آنے والے ہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ٹرک لے کر آئیں گے یا کتنی امداد لے کر آئیں گے. بظاہر ہمارا ٹرک ان لوگوں کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز ہے, کچھ دن کا راشن, کچھ وقت کا کھانا اور پہننے کے لیے 2 دن کے کپڑے ہم ان کو میسر کر سکے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کردار ادا کیا. دا مولوی اسکواڈ اب یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کے بعد وہ سندھ کی طرف جائے. سندھ کا اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ سندھ میں دن کے وقت پانی اور رات کے وقت صرف اندھیرا. مولوی اسکواڈ کی تمام آرگنائزیشنز, NGOز اور فاؤنڈیشن سے گزارش ہے جو سندھ میں کام کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. ہم بہت جلد سندھ کے لیے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. جس طرح بلوچستان میں ہماری جتنی استطاعت ہو سکی ہم نے کام کیا, اسی طریقے سے اپنے سندھ کے لیے کام کریں گے. اس مشکل وقت میں انہیں ہمارے صرف ساتھ کی ضرورت ہے. آپ سوچیں کل کو ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس واپس آتا ہے, ان کے پاس دوسری دنیا سے تعلق بحال ہوتا ہے, اور کراچی والوں کا یہ لگن اور حوصلہ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کیا بیتے, وہ کس قدر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے. اس وقت ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو خشک راشن, بسکٹ کے ڈبے, دودھ کے ڈبے, جوس کے ڈبے, صاف پانی, دوائیاں, خیمے اور باقی چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں سب سے زیادہ ضروری خیمے اور خشک راشن ہے. آئیے دا مولوی اسکواڈ کا ساتھ دیجیے اور سندھ میں ہماری مدد کیجیے. آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بلوچستان کی فلڈ ریلیف ڈرائیو کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. بنا کسی جان پہچان کے ان 3 لڑکوں کا ساتھ دیا, والنٹیئر کیا, ہماری بات کو آگے پہنچایا, چیزوں کے ذریعے ہماری مدد کی, ہماری مالی امداد کی تاکہ ہم بلوچستان تک جا کر پہنچ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے, ان ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے, اور جو لوگ ان ناگہانی آفات میں مشکلات سے دوچار ہیں ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.